بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اہل دیوبند اور بریلیوں کے بیچ میں بہت سارے اختلافات ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ بریلوی اپنے طریقے پر جواب دیتے ہیں، علماء دیوبند اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق جواب دیا کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں بریلویوں کا جو طریقہ کار ہے اور روایات ہیں جو انہوں نے نئے کام ایجاد کیے ہوئے ہیں، وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ بہت ساری بدعات ان کے اندر موجود ہیں، بہت ساری خرافات ان کے اندر موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان کو ٹوکتے بھی ہیں کہ بھائی مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ جو قرآن کہے ویسے کرنا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کامیابی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنا طریقہ اپنائیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا اور صراط مستقیم سے پھر ہم ہٹ جائیں گے۔ بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے انہوں نے باب باندھے ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ، اور مختلف جو ہے انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کا انہوں نے بحث چھیڑا ہے، تقریباً علم غیب پر انہوں نے باب باندھا، پھر حاضر ناظر پر، پھر مزاروں سے مانگنے پر، پھر جو ہے اذان قبر پر، میلاد پر، اسی طرح جو ہے نا غیروں سے مدد مانگنے پر۔ یعنی یہ جو خرافات ان کے اندر موجود ہیں ان کو ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے انہوں نے۔ یہاں پر میرے سامنے ایک بحث ہے حاضر ناظر کی۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بحث انہوں نے پوری چھیڑی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 116۔ اس کے اوپر انہوں نے آیات بھی پیش کی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ حالانکہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے، جس میں کوئی تنقیص نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی یا رسول کو یا اولیاء اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے تو وہ شرک فی صفات کرتا ہے، جو کہ قابل مذمت عمل ہے۔ ہم علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جگہ پر حاضر ناظر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نبی یا کوئی رسول حاضر ناظر نہیں ہے، اور حاضر ناظر کا ان پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن مخالفین جو ہے وہ اپنے پورے زور سے جو ہے نا یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو آیت قرآن کریم کی پہلی آیت پیش کی ہے وہ قرآن کریم کے سورہ احزاب کی آیت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر اور ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں پر آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں۔
لیکن انہوں نے ترجمے کے اندر شاہد کا معنی حاضر اور ناظر ہی کیا ہے۔ اور دوسری آیت جو اس کے اندر انہوں نے پیش کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ اور تیسری آیت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہ 3 آیات، آگے بھی ان کی کچھ آیات ہیں، تقریباً کم و بیش کوئی 12 آیات انہوں نے قرآن کریم کی پیش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں ان سب کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں ان 3 آیات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو کہ مخالفین کہتے ہیں کہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہد اور شہید ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں۔ آپ اگر ہر امتی کے حال سے واقف نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے اور آپ کو جو ہے جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب نہیں تھا تو آپ گواہ کیسے بنیں گے؟ یعنی کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ جب گواہ ٹھہرے تو آپ کو علم غیب پر بھی مطلع ہو گئے اور آپ ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہیں، اسی لیے جو ہے آپ کو شاہد اور شہید کہا گیا کیونکہ آپ گواہ ہیں۔ اسی لیے حالانکہ یہ جو انہوں نے اصول بیان کیا ہے یہ کسی بھی سابقین یا جو ہے ائمہ مجتہدین میں سے یا صحابہ میں سے کسی کا بھی یہ اصول نہیں ہے، اور کسی نے بھی یہ مطلب ہرگز اس آیت کا شاہد اور شہید کا یہ نہیں نکالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک نہیں کافی ساری ہیں، لیکن یہاں پر میں پہلے ایک اصولی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ہمارے مخالفین کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اصل بات کیا ہے جس کو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ان کے مکمل دلائل بھی دوں گا اور اس کے اوپر حوالے ہم بھی پیش کریں گے کہ اس کے متعلق ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل باطل ہے اور ان نظریے کی جو ہے نا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم آسمان دنیا سے ایک ہی دفعہ تو نازل نہیں ہوا، وہ ضرورت اور مصلحت کے تحت وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں غار حرا سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر پورے زمانے نبوت کے اندر یہ جا کر مکمل ہوا۔ اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی جو ہے نا اس میں نہ اختلاف ہے، نہ اختلاف کی کوئی گنجائش بھی رہتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ نزول کے وقت کی ترتیب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق وغیرہ یہ آیتیں ہیں جو کہ قرآن کریم کے سب سے آخری پارے یعنی 30ویں پارے کے اندر ہے، اور یہ جو سورۃ العلق کی شروع والی آیتیں ہیں یہ آخری پارے کے بھی آخری حصے کے اندر موجود ہیں، یعنی پہلے 2 حصے گزر جاتے ہیں، تیسرے حصے کے اندر یہ صورت آتی ہے، وہاں پر یہ آیتیں ہیں۔ اور جو سب سے آخری میں آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ التوبہ کی آیتیں ہیں جو کہ 10ویں پاری کے اندر ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کہ جو آخر میں صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ التوبہ ہے۔ یہ تفسیر اتقان آپ اٹھائیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ التوبہ ہے، سوائے 2 آیتوں کے، صرف 2 آیتوں کے علاوہ
یہ مکمل سورت جو ہے وہ مدنی ہے، اس کی 2 آیتیں مکی ہیں، یہ تفسیر اتقان کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے آخری جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت التوبہ ہے، جو 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 11ویں میں جا کر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ کون سی ہیں، ان کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ ان میں ایک ہے سورہ بقرہ، اور پھر سورہ انفال، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، ممتحنہ، نساء، اور سورۃ الزلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر حدید ہے، رحمان ہے، رعد ہے، طلاق ہے، سورۃ البینہ ہے، سورہ حشر ہے، اور اذا جاء نصر اللہ ہے، سورۃ النور ہے، سورہ حج ہے، اور منافقون ہے، مجادلہ ہے، اور سورۃ الحجرات ہے، سورۃ التحریم ہے، سورۃ الجمعہ ہے، اور تغابن ہے، صف ہے، فتح ہے، اور مائدہ ہے، اور سورۃ توبہ الگ ترتیب نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی جو ہے تفسیر اتقان کے اندر لکھا ہوا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترتیب مکمل لکھی ہے۔ اور یہ کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا مطلب بیان کیا جائے جس کی تردید دوسری آیت اور خصوصاً بعد میں نازل ہونے والی صورتوں سے اور آیتوں سے ثابت ہو تو ایسا مطلب اور معنی مردود ہوگا۔ دوسرا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ کسی آیت کی تفسیر مروی ہو اور اس کے مقابلے میں کسی مفسر کی ذاتی رائے ہو تو اصول شرعیہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی مناسب تعویل کی جائے جس سے وہ تفسیر قرآن کریم اور حدیث کے مخالف نہ ہو۔ اگر تعویل نہ ہو سکے تو وہ اس کی مصداق ہوگی کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس اصولی بحث کے بعد اب آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ غور کریں کہ سورۃ المزمل مکے میں نازل ہوئی ہے جس میں شاہد کا لفظ موجود ہے، اور سورہ بقرہ، احزاب، نساء، حج اگرچہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی لیکن سورہ منافقون، تحریم اور توبہ یہ جو ہے ان صورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر شاہد اور شہید سے مراد وہی ہو جیسا کہ فریق کے مخالف کا بے بنیاد دعویٰ ہے، یعنی آپ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو جو صورتیں ان صورتوں کے بعد نازل ہوئی جن میں شاہد اور شہید کے الفاظ موجود ہیں وہ اس دعوے کی تردید کیوں کرتی؟ اور آپ پوری تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان صورتوں کے بعد نازل ہونے والی صورتیں اس دعوے کی صراحت سے تردید کرتی ہیں، چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کا کلام ہے، اس میں تعارض اور اختلاف کا وجود تو کیا احتمال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فریق مخالف کے اس دعوے کو تسلیم کر لینے سے قرآن کریم کی صورتوں کا آپس میں اختلاف اور تعارض پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا مطلب قطعاً قرآن کریم کا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ تعارض کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اختلاف کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ سورہ منافقون، سورہ مزمل، سورہ بقرہ، احزاب وغیرہ سورہ نساء اور حج کے بعد نازل ہوئی ہے جن میں شاہد اور شہید کا لفظ موجود ہے۔ اسی سے یہ حضرات جو ہے اپنی 2 پہیوں والی گاڑی جو ہے یہ چلاتے ہیں۔ اس کے شان نزول بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک جلد 2 اور صفحہ 290 پر موجود ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک غزوے میں شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اسی غزوے کے اندر جو ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی شریک تھا، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح سے یہ غزوہ تبوک تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے یہ غزوہ تبوک سب سے آخری غزوہ تھا، سب سے آخر میں جو غزوہ تھا وہ تبوک کا ہی تھا۔ یہ جو ہے حضرت جابر کی روایت مستدرک کے اندر موجود ہے کہ حضرت جو ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کو میں نے راستے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو ہے نعوذ باللہ ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے ان کمینوں کو، یعنی کہ یہ بدبخت جو ہے منافق تو تھا ہی تھا، یہ گستاخانہ الفاظ کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ سے ان کو نکال دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ خام خام ہر طرف لیے پھرتے ہیں
تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پورا قصہ جو ہے اپنے چچا کے ساتھ ذکر کیا، اور میرے چچا نے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے بلایا، مجھ سے جو ہے معلومات لی، میں نے پورا قصہ جو تھا وہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور اس سے معلومات لی کہ کیا تو نے واقعتاً یہ بات کہی ہے؟ تو عبداللہ ابن ابی نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تو یہ نہیں کہا۔ اس نے حلفاً کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرات آپ خود سوچیں کہ کیا میں کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایک بیچ والوں کی سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے قسم اٹھایا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دیا، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو اللہ کے نبی نے سچا قرار دیا۔ اس پر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا غم لاحق ہوا کہ پوری زندگی میں ایسی پریشانی مجھے کبھی نہیں آئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے چچا نے بھی مجھے ملامت کیا اور مجھے بہت کچھ سنایا، اور مجھے اتنا جو ہے نا اتنی پریشانی ہوئی، اتنا جو ہے نا میں غمزدہ ہوا اور شرمندہ ہوا کہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی تاب نہ لا سکا۔ میں گھر کے اندر ہی موجود ہوتا تھا۔ اور کچھ دنوں کے بعد یا اسی اثنا کے اندر جو ہے سورۃ منافقون نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون نازل کر کے اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ تیرا صحابی زید بن ارقم سچا ہے، یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اس آیت کی جو شروع والی آیتیں، سورت کی جو شروع کی آیتیں ہیں، وہ آپ ذرا ملاحظہ کریں گے کہ اس میں کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اس صورت کے بعد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تم سچے ہو، یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ پھر جا کے تسلی ہوئی۔ تو یہاں پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق جو رئیس المنافقین تھا اس کو سچا، اور ایک عاشق اور دیوانے اور ایک سچے صحابی کو جھوٹا قرار کیوں دیا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معافی دے آپ کے ایسے عقیدے سے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا۔ جب علم تھا تو اللہ کے نبی کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ زید سچا ہے، منافقین جھوٹے ہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر شاہد اور شہید کی مراد وہی ہوتی جس کو مخالفین بیان کرتے ہیں، یعنی حاضر ناظر، تو جن صورتوں میں اس صفت کا ذکر ہے اور ان سب میں سورہ منافقون تو بعد میں نازل ہوئی ہے، جس سے آپ کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی بالکل تردید کی گئی ہے، اور یہ محال ہے کہ قرآن کریم کی کوئی صورت یا کوئی آیت کسی دوسری صورت یا کسی دوسری آیت کی تردید کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ شاہد اور شہید سے مراد حاضر ناظر کے معنی لینا یا مطلب بیان کرنا قرآن کریم کے خلاف بالکل ایک جو ہے نا تحریف ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور سورۃ التحریم جو قرآن کریم کے یعنی کہ 28ویں سپارے کی آخری سورت ہے، آپ اگر حکیم الامت تھے تو آپ کو کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سورۃ التحریم کا شان نزول کیا ہے، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح دوسری کتب کے اندر بھی اس کا شان نزول موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو شہد کو حرام کر لیا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد نوش فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ نے مغافیر جو ہے نا استعمال کیے، یا حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا مغافیر استعمال کیے، حضور نے کہا کہ نہیں میں نے تو شہد نوش کیا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آئندہ میں
شہد کبھی بھی جو ہے نا نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ التحریم کی جو ہے نا وہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ جو شان نزول ہے اس کو آپ کہاں کریں گے، یہ آپ کدھر کریں گے؟ اس سے بھی آپ کے اس باطل عقیدے کی جو ہے نا تردید کی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے اور ہر جگہ پر موجود تھے تو یہ تو صورت آپ کے خلاف جا رہی ہے، یہ پورا واقعہ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کریں اور حلال چیز کو جو ہے نا استعمال کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے کہ اللہ ایک غلام کو جو ہے نا آزاد کیا تھا اور حلال چیز کو استعمال بھی کیا تھا۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ ان دلائل کو اور ان شان نزول کو جو کہ ایک قرآن کریم کے اندر ہی آپ کی تردید کی جا رہی ہے، اس کو آپ کدھر کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس باطل عقیدے سے، باطل جو ہے نا من گھڑت جو ہے نا باتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔